پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع فرمایا، اور آج ہم برکات شریعت کے ذریعے کچھ رمضان مبارک اور روزوں کے حوالے سے کچھ فضیلت سماعت کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزہ جسے ہم صوم کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کا مطلب سماعت کر لیتے ہیں کہ یہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صوم کا لغوی معنی ہے کہ باز رہنا، چھوڑ دینا اور سیدھا ہونا۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ باز رہنا، چھوڑ دینا، سیدھا رہنا، ہے نا۔ کوئی چیز سے ہم باز آ جائے، کسی چیز کو ہم چھوڑ دیے یا سیدھا ہو جانا، اسے صوم کہتے ہیں لغوی معنی کے اندر۔ مگر اب اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی، کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے۔ یہ صوم یعنی خاموش رہنا بھی ہے کہ بات چیت نہیں کرنا۔ اور اصطلاحی شرع میں صوم یعنی روزہ اسے کہتے ہیں، صوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ لغوی معنی ہم سماعت کر لیے کہ بہت سارے حضرات کا جو معنی ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے خاموشی کا روزہ۔ ایک ہوتا ہے کہ پورا دن بات نہیں کرنا، خاموش رہنا، جسے اگر ہم تھوڑا ٹرانسلیٹ کریں دوسری لینگویج میں تو اس کو بولتے ہیں مون ورت، مطلب خاموش رہنا، خاموشی کا روزہ، کسی چیز سے رک جانا، چھوڑ دینا۔ اب ہم بات چیت کرنا چھوڑ دیے، ہم پورا دن ہم نے عہد کر لیا کہ آج پورا دن ہم بات چیت نہیں کریں گے، مطلب ہم نے بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھ لیا، خاموش ہو گئے، پورا دن بات نہیں کریں گے کسی سے۔ مگر اصطلاحی کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر، کب سے؟ سب مل کر بولو، صبح صادق۔ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ فجر کے بعد ہوتی ہے؟ کنفیوز مت کرو یار، پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے؟ پہلے والے کتنے ہیں اور بعد والے؟ ابھی یعنی کہ چینج کر دیے معاملہ ہے نا۔ فجر سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے نا۔ صبح صادق ختم ہوئی، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ بولو، فجر کی کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے نا۔ اذان کب ہوتی ہے یہ؟ بولو، صبح صادق کے بعد۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ، بہت سارے حضرات کیا کہتے، روزے کا ٹائم کھانے پینے اذان تک رہتا، بولے کہاں تک رہتا؟ ایسا بولتے نا، کون بولتا؟ یہاں میں کوئی ایسا بولنے والا نہیں، گھر میں بولتے ہوں گے اذان تک، بولے ٹائم رہتا کھاتے پیتے رہنے کا، بولے پھر وہ بیچارے مؤذن صاحب، حافظ صاحب مسجد سے پھر اعلان کرے
حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، بھلے وہ اعلان کرے، مگر ہمارا ماننا کیا ہوا کہ اذان تک ٹائم رہتا. نہیں ہے بھائی، اذان کب ہوتی؟ بولو، سب زور سے بولو مل کے. صبح صادق کے بعد. روزہ کہ سحری کا وقت ختم کب ہوتا؟ صبح صادق جیسی کمپلیٹ، سحری کا وقت کمپلیٹ. اب کوئی یہ بولے کہ بھئی اذان تک ٹائم رہتا اور اذان ہونے سے پہلے اگر اذان شروعات ہو اور وہ کچھ کھا لے پی لے تو بتاؤ اس کا روزہ رہے گا اس کا روزہ نہیں رہے گا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کے اس طرح کرا تو پھر ہے نا معاملہ بڑھ سکتا ہے نا. اگر جان بوجھ کے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس نے روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھا، نہیں رکھے گا تو پھر قضا لازم ہے، اس پہ گناہ آئیں گے. وہ مسائل بعد میں، وہ انشاءاللہ جب مسائل کا سیکشن چلے گا اس پر بیان ہوگے. مگر اس بات کا وہ خیال رکھنا ہے کہ صوم کا اصطلاحی معنی یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کب سے؟ غروب آفتاب تک. اب غروب آفتاب کب ہوتا؟ مغرب کی اذان کے بعد، مغرب کی اذان سے پہلے. مغرب کی اذان سے پہلے غروب آفتاب ہوتا. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزیں سے ہم کو رکنا ہے. کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ ہے. کس سے بولو؟ ہاں، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. یہ روزے کی ڈیفینیشن ہو گئی. اگر آپ کوئی سے پوچھ لے، کوئی آپ کو پوچھ لے بھائی روزہ مطلب کیا، روزے کے معنی کیا ہے، روزے کا فل فارم بولو کہ بھائی کیا کرنا ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے، تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر، بولو تو، ہاں، کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. اب روزے کی ڈیفینیشن یاد ہو گئی، تعریف یاد ہو گئی، سب کو یاد ہو گئی الحمدللہ. اب کوئی بھی پوچھے جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا دیں گے جواب؟ چلو میں پوچھتا ہوں آپ کو، روزہ یعنی کیا؟ ہاں، یہ ماشاءاللہ یہاں پر آنے کا یہ فائدہ ہو گیا ہے نا کہ ہمیں روزے کی تعریف یاد ہو گئی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزہ در حقیقت انسان کے اندر موجود نفسیاتی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے. روزہ کس کو؟ ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے نا، آپس میں پیٹ میں گدے مارتی ہے کوئی بھی خواہش، تو اس کو کمزور کر دیتا ہے روزہ. انسان اگر پیٹ بھرا ہو نا اس کو تو بہت ساری چیزیں سوچتی ہے اس کو، چل ذرا پکچر دیکھ کے آئیں گے، کیا کرنا ہے، چلو موبائل کے اندر تھوڑے پکچر دیکھ لے ہوئے، کوئی سیریل دیکھ لے ہوئے. IPL تو چالو ہی ہے، چالو ہے نا IPL؟ نہیں، وہ ورلڈ کپ چالو ہوگا غالباً، چالو ہے نا، ورلڈ کپ چالو ہے نا، ہاں ورلڈ کپ چالو ہے. اب میں پوچھوں انڈیا آئی اندر کے باہر چلے گئی؟ معلوم نہیں ہے، معلوم ہوگا بول نہیں رہے تم، معلوم ہوگا بول نہیں رہے. تو یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نفسیاتی خواہشات، اس کو روزہ کیا کرتا ہے؟ کمزور کرتا ہے. روزہ دار کے دل میں یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدا میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے. ہماری یہ روزہ دار جو ہے یہ دل میں اس کے خوف ہوتا ہے. روزے سے انسان ہوتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، یہ کروں گا تو گناہ ہوگا. نہیں، اب پکچر نہیں دیکھنا ہے ہم کو، موبائل کا ہم صحیح استعمال کریں گے، روزے کی حالت میں صحیح استعمال کریں گے. اب ہم فیس بک کے اوپر، GPT چیٹ کے اوپر نہیں، نہ ہی ٹویٹر جس کو ابھی ایکس آ گیا ہے، وہ ایکس بول دیا ہے اس کو، تو اس پر ہم ٹائم پاس نہیں کریں گے. اب کیا کریں گے؟ ہمیں سنی دعوت اسلامی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے اندر قرآن پاک آتا ہے، اس کو قرآن پاک موبائل میں پڑھنا ہے نا.
قرآن پاک موبائل میں پڑھنا ہے. اب وہ فالتو کام نہیں کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ باوضو ہو کر موبائل کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اور قرآن شریف پڑھنا ہو گیا تو الحمدللہ برکات شریعت PDF کی شکل میں موجود ہے. وہ ڈاؤن لوڈ کریں آپ. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو پڑھتے رہے تاکہ ہمارا روزہ بھی جائے گا. ٹائم پاس جو کرتے نا بہت سارے حضرات ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے خرافات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. تو وہ خرافات کے اندر ملوث ہم کو ہونا نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، روزے کی حالت کے علاوہ انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور نہیں رہتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے خدا دیکھ رہا ہے. لیکن صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک لگتی ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتا. کوئی دیکھنے والا بظاہر نہیں ہوتا پھر بھی نہیں پیتا. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، چلو آج کوئی دیکھ نہیں رہا ہے سائڈ میں جا کے ایک گھٹ تو پانی پی لے بے. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ دل نہیں ہوتا ہے نا، دل نہیں مانتا ہے. حتیٰ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رمضان کے اندر جو ہے ہم 5 وقتہ با جماعت نماز کی عادی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں ایسا رکھے، ہے نا. تو وضو کرتے نا تو پانی جو ہے حلق تک چلا جاتا ہے، منہ تک، کلی کرنے کے اندر منہ تک جاتا ہے. مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا اندر لے لے کس کو معلوم پڑ رہا. اگر ہم وضو کرتے کرتے 2 گھٹ پانی لے بھی جاوے تو بازو والے کو بھی معلوم نہیں پڑے گا کہ بھائی اس نے وضو کرتے کرتے پانی پی لیا، مگر پیتے نہیں ہے. یہی اللہ کا خوف ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو صحبت سے روکے رکھتا ہے. سامنے بیوی موجود ہے اس کے باوجود بھی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ ایک ماہ تک اس کا تصور ساتھ زندگی گزارے تو باقی مہینوں میں بھی اس میں یہ تصور آ جائے گا میں کچھ بھی کروں اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ کے دیکھنے کا تصور ہمیشہ کے لیے دل میں پیدا ہو گیا تو وہ ہر خلاف شرع کام سے بچتا ہوا نظر آئے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اب ہم نے روزے کیا لغوی معنی کے اندر بھی سماعت کیا اور روزے کا اصطلاحی معنی بھی سماعت کیا. اب روزہ ہوا فرض کب؟ روزہ ہوا کب فرض؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال ہجری سن 2 میں روزہ فرض ہوا. کب فرض ہوا؟ ہجری سن 2 میں فرض ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، جیسا میں نے آیت کی تلاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کا ذکر فرمایا. کتنی باتوں کا ذکر فرمایا؟ 2 باتوں کا ذکر فرمایا. اول یہ کہ عبادت صرف تم پر فرض نہیں ہوئی، یعنی یہ عبادت صرف ہم پر فرض نہیں ہوئی بلکہ ہم سے پہلوں پر بھی فرض ہو چکی ہے. ہم سے پہلوں پر بھی فرض ہو چکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورے کا روزہ فرض تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ روزہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے. اور دوسری بات، ایک تو کہ پہلے روزہ ہم پر فرض نہیں ہوا بلکہ ہم سے پہلوں کا بھی تھا، پہلوں پر بھی تھا. مگر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے
تاکہ ہم متقی بن جائے. کیا بن جائے؟ متقی بن جائے. شریعت کے تمام احکام کا مقصد مومنین کو متقی بنانا ہے. اسی لیے قرآن کریم بار بار تقوی اختیار کرنے اور متقی بننے کا حکم دے رہا ہے. اب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے رکھنے میں ہمیں انعام کیا ملے گا؟ روزے رکھنے میں انعام کیا ملے گا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیک عمل 10 گناہ سے 700 گناہ کر دیا جاتا ہے. کب؟ رمضان مبارک میں. رمضان مبارک کے اندر ابن آدم کا یعنی ہمارا ثواب 10 گناہ سے کتنے گناہ تک؟ 700 گناہ. ڈبل گناہ کرنا یعنی ضرب دینا. گناہ کرنا یعنی ضرب دینا. تو بولوں گا یار گناہ کا بات کر رہی ہے، گناہ کس طرح؟ گناہ مطلب ڈبل کرنا. 2 دونی 4 مطلب 2 کا 2 گناہ ہے نا. تو کر دیا تھا. اللہ عز و جل نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے، اور روزے دار کے لیے دوسری مسرتیں ہیں. ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے. روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں. ایک مسرت، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوں گی. ایک خوشی کب ہوں گی؟ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی ہوں گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ ڈھال ہے. جب تم میں سے کوئی روزے رکھے تو نہ فحش بات کہے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو بھی اگر روزہ رکھتے آپ تو ہمیں روزے کی حالت میں نہ فحش باتیں کرنا ہے اور نہ ہی شور کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے. اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہمیں اسے روک دینا چاہیے کہ بھائی بندے گالی مت دے، میں روزے سے ہوں، گالی مت دے، میں روزے سے ہوں. اور اسی طرح ایک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں روزہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے نا. ہم زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، ہمارے جو مال ہے اس کا 40واں حصہ مگر بدن کا زکوٰۃ کیا ہے؟ بولو، روزہ رکھنا. آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے رکھنے کے فوائد کیا ہے نا، کیونکہ میرا ٹائم بھی قریب ہونے والا ہے ختم. تو زیادہ نہ لیتے ہوئے اب میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ روزے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے. کیا کرو؟ جہاد کرو تو مال غنیمت پاؤ گے، اور روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ گے، اور سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، ہے نا. جہاد کریں گے تو مال غنیمت پراپت ہوگا، ملے گا، اور روزہ رکھیں گے تو کیا ہوں گے؟ بولو زور سے، صحت مند ہوں گے. یہ تو الٹا بول رہا ہوں میں نا. روزہ رکھنے کے بعد تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کمزوری لگتی ہے، چلا نہیں جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے، جی کہتا ہے سو کروں بس، ہے نا. مگر اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تو کیسے ہو جاؤ گے؟ صحت مند ہو جاؤ گے. اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں. سائنس اور ٹیکنالوجی آج بہت ترقی کر رہی ہے. اس کے اندر حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف، انہوں نے سنت نبوی اور جدید سائنس پر ایک کتاب لکھی ہے، 2 حصوں میں لکھی ہے. ماشاءاللہ میں چند صفحات اس کے پڑھ چکا ہوں. بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں رقم دراز ہے کہ بھائی پروفیسر مورپالڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا
اور روزے کے باب پر پہنچا تو چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنا عظیم فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو کچھ اور نہ دیتا، صرف یہی روزے کا فارمولہ ہی دیتا، تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آزماتا ہوں، آزمانا چاہیے۔ پھر میں نے روزے مسلمانوں کی طرز پر رکھنا شروع کر دیے۔ میں عرصے دراز سے معدے کے ورم میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی واقع ہو گئی۔ میں نے روزے کی مشق جاری رکھی۔ پھر میں نے جسم میں کچھ اور تبدیلیاں محسوس کی اور کچھ ہی عرصے بعد میں اپنے جسم کو نارمل پایا، حتیٰ کہ میرے معدے کا جو درد تھا، جو ورم تھا، وہ ختم ہو گیا اور میں نے اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کیا۔ کیا کیا؟ ایک انقلاب محسوس کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے، اس نے جو بات کہی یہ بالکل صحیح، کیونکہ انسان جب 12 سے 13 یا 16 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے، ایک سائنسی وجہ ہے، تو ہمارے اندر جو غیر ضروری سیلز ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو جسم جو ہے نا اس کو کھانے لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم صفائی کرتے نہ کرتے، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، اس سے پہلے گھر کے اندر آپ دیکھو گے کہ بہت سارے کلر دیں گے گھر کو کلر دیں گے، برتن صاف کریں گے، ہے نا۔ نئی گاڑی لیے تو ہم گاڑی کو صاف کرتے، گاڑی کو صاف کرتے، عید میلاد تو گھر کو صاف کرتے، کوئی آیا تو اپنے جا کام کرتے اس چیز کو صاف کرتے، بھائی چلو کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے تو ہم اپنی صفائی کرتے صفائی۔ مہینے میں نہیں تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے جو چیزیں ہمارے پاس ہے اس کی صفائی کرتے۔ مگر رمضان مبارک کے اندر ہم روزے ہم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے اندر کی صفائی ہوتی ہے نا۔ ہم تو اوپری صفائی تو کرتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ جو ہے روزانہ نہا کر جو ہے اوپرائی محل نکال دیتے ہیں۔ اب جو روز نہیں نہاتا جمعہ تو نہاتا ہی ہے، وہ ہے نا، جو روز نہیں نہاتا وہ جمعے تو نہاتا ہی ہے، وہ کہ جمعہ کے دن تو اپنے بدن کو وہ صاف کرتا ہی ہے۔ مگر ہم اوپری طور پر جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں، مگر اندرونی ہمارے پیٹ کے اندر کبھی کبھی بہت ساری بیماریاں پیٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسیڈیٹی زیادہ تر ہمیں رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے نا بھائی، بہت کم لوگ ہیں جس کو نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساروں کو پیٹ میں ورم ہوتا ہے، پیٹ دکھنے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب انسان 12 سے 16 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے تو پیٹ جو ہے وہ اندرونی صفائی کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کا سیٹ اگر آپ کو بولے کہ چل بھائی یہ کمپیوٹر یہ سب لگا ہوا ہے اس کو صاف کر دے، صاف کرنا ہے صاف کر دے، اب آپ نے کپڑا لے کے کھڑے ہوئے